الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی آج کی بات کا آغاز اس امید کے ساتھ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ پاک پروردگار کے فضل و کرم کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس مرتبہ کچھ دوستوں نے مجھے میسیجز کیے کہ کوئی کیوں نہیں اپلوڈ نہیں آ رہی، کوئی لنک نہیں آ رہا۔ یکم محرم کو میں نے لاسٹ اپلوڈ کی تھی اور آج میرا خیال ہے اب ایک روز رہ گیا ہے، محرم رخصت ہونے کو ہے، آج کر رہی ہوں۔ اور اتنے لمبے گیپ جب سے میں نے چینل بنایا ہے، پہلے بھی گیپس آتے ہیں مگر اس مرتبہ زیادہ طویل ہو گیا کیونکہ دل بہت تکلیف میں تھا، پرابلم میں تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، جو کہ بیسیکلی احترام اور غم کا مہینہ ہے۔ مسلک، نظریے اور سوچیں کچھ بھی ہوں، جب ہم ایک دین کی لڑی میں ہمارے دل پروئے ہوتے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ مولا حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا اور ان کے اہل خانہ کی اس قدر بے نظیر، بے مثال، لازوال قربانی اور پھر قربانی کے ساتھ جڑے ہوئے دکھ، دو غم والے جو لمحات اور چیزیں ہیں، ان کو کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کے صدقے میں یہ کائنات چل رہی ہے، ان کے صدقے میں ہم چل رہے ہیں، ہمیں زندگیاں ملتی ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم چلتے ہیں، رہتے بستے ہیں، یہ سب کچھ ان کے صدقے میں ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے، جنہوں نے ہمیں دین کا بتایا، جنہوں نے خدائے بزرگ و برتر کی ذات پاک سے ہمیں متعارف کروایا، روشناس کروایا اور پھر ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے، ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھائی، ہمیں جینا اور مرنا سکھایا۔ ہم سب، ہمارے والدین، ہماری اولادیں، ہماری تمام خوشیاں، ساری دنیا اور دنیا کے تمام رنگ ان پر قربان۔ دکھ اور تکلیف ہمیشہ ہی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی فضائیں سوگوار ہو جاتی ہیں، آنکھیں اشکوں سے بھری رہتی ہیں، دل دکھ میں ڈوبا ہوتا ہے۔ مگر اس مرتبہ کچھ مزید چیزوں کا ایڈیشن ہو گیا، جیسے کہ پاکستان کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ بھی محرم الحرام میں آیا، اگست کا ظاہر مہینہ تھا ساتھ۔ اور میں نہیں دہرانا چاہوں گی کیونکہ اس سے بھی میرا لیکچر بھی طویل ہو جائے گا، آپ کا ٹائم زیادہ مطلب لینے کا وہ ہو جائے گا۔ میں آلریڈی شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات نکال کر آپ میری بات سنتے ہیں، اور جو لوگ سن کر اپنے کہنا چاہیے کہ اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں یا اپنی سوچوں کو کچھ آلٹر کرتے ہیں اور پھر میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے دنیا میں میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو زندگی میں ایک بھی مخلص دوست مل جاتا ہے تو آپ بہت امیر ہیں۔ آپ کسی ایک بھی شخص کو کوئی اچھی بات بتانے میں یا کسی سے اچھی بات سیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ اس لیے میں ایسا سوچتی ہوں۔ اس مرتبہ جو 14 اگست سے لے کر اس کے بعد بھی بہت دنوں تک جو واقعات ہوئے، پھر محرم الحرام کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے جو غلط قسم کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی اور بہت عجیب و غریب چیزیں، ہم جانتے ہیں کہ قرب قیامت ہے اور دجالی فتنوں کا وقت ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے، بلکہ ابھی تو بہت کچھ اس سے بھی ورسٹ ہونا ہے، مگر یہ کہ دل دکھتا تو ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ رب کریم، رب ذوالجلال والاکرام کا یہ بھی تو فرمان ہے نا کہ جہاں چیزیں غلط دیکھو آواز بلند کرو۔
ان کے غلط ہونے کا اظہار کرو. مگر مجھے بہت حیرت ہے کہ جیسے باقی خبروں کو میں ڈسکس نہیں کروں گی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کیا کیا اس ملک میں ہوا ہے، جو کہ کلمہ کے نام پر حاصل کیا گیا، جو کہ اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں پر مسلمان اپنے دین کو لے کر بہتر طریقے سے زندگی گزاریں گے. جو 14 اگست کو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں، وہ بھی ایک تکلیف کا دن بن جاتا ہے خوشی کے ساتھ ساتھ. اور اس میں بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسکول کالجز جو ہیں، جو ادارے اس طرح کے ہیں، وہ کیوں اپنے بچوں کو، حالانکہ چھٹیاں لینے اور دینے کا بہت ایک کریز ہوتا ہے، کیا اداروں کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو چھٹی دینے سے پہلے یا ویسے بھی ڈیلی بیسس پر جس طرح اور لیکچرز ہوتے ہیں، جیسے اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیا بچوں کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہونا چاہیے؟ اتنی بھاری بھرکم فیسیں والدین دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی صرف تعلیم کے لیے نہیں، تربیت کے لیے بھی بھیجتے ہیں اسکول اور کالجز میں. تو کیا ہمارے ادارے اپنا یہ رول پلے کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہر پاکستان کے اسکول اور کالج میں ڈیلی بیسس پر کم از کم زیادہ نہیں تو 30 گھنٹے کی ایک کلاس ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپ کون ہیں، ان کو بتایا جائے، ان کو ان کے دین کے قریب رکھا جائے، انہیں اپنے ملک کی محبت صرف ملی نغموں تک نہ محدود کر دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ ملک کیسے حاصل ہوا، ڈیلی بیسس پر بتایا جائے. جو لوگوں نے اتنی عظیم اور دردناک قربانیاں دی، جو لوگوں نے اپنے مال جان اور اپنی حرمتوں کی قربانیاں دی، جو لوگوں نے اپنی بیٹیاں دریاؤں میں پھینکی تاکہ سکھوں اور ہندوؤں کی درندگی سے بچ سکے، جو لوگوں نے اپنے شیرخوار بچے پھینکے، جو مروائے، جو ظلم سہے، کیا ہمارے اساتذہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں؟ والدین بچوں کی خوشی کے لیے انہیں آؤٹنگ پر لے کر جاتے ہیں، ڈنرز پر لے کر جاتے ہیں، لنچ پر لے کر جاتے ہیں. والدین کا یہ فرض نہیں ہے کہ جب وہ اپنے رشتہ داروں کے دکھڑے روتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا دین ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہم جس ملک میں بس رہے ہیں یہ ملک کیسے بنا، اس کے پیچھے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. بجائے اس کے کہ 14 اگست کو قرآن خوانی ہوا کرے اسکولز کالجز میں، گھروں میں شکرانہ ادا کیا جائے خدا کا، نیازیں تقسیم کی جائیں. جن لوگوں نے قربانیاں دی، لیڈرز نے بھی اور عام عوام نے بھی، ان کے لیے مخصوص، ان کے لیے اسپیشل دعائیں کی جائیں، اور بچوں کے اندر یہ جذبہ جگایا جائے کہ یہ جو اتنی مشکلوں سے ملک حاصل کیا گیا، اس کو تم نے سنبھالنا ہے، اس کو پب جی کھیل کے نہیں سنبھالا جائے گا، اس کو سارا دن موبائل پر ویڈیو گیمز کھیل کر نہیں سنبھالا جائے گا، اور محض کسی وقت ملی نغمے سن کر جوش جگانا وطن کا یہ محبت نہیں ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے، یہ ہم سب نے کرنا ہے. ہم میں سے کسی بھی پیرنٹس نے کبھی اپنے اسکولز کے، میں نے تو کہا، میں نے تو اپنے بچوں کے اسکول کی ہیڈز کو ہمیشہ یہ کہا کہ آپ آدھے گھنٹے کی کلاس رکھیں جس میں بچوں کو یہ باتیں بتایا کریں. مگر آپ کو پتہ ہے کہ اسکولز بھی کمپنیز ہیں، ان کو اپنے انٹرسٹ سے غرض ہے. ہم کون سی تعلیم دلوا رہے ہیں بچوں کو، یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ جو ظلم سہتا ہے وہ مظلوم نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ ظالم بھی ہوتا ہے. کہ وہ کیوں سہ رہا ہوتا ہے ظلم، وہ زیادتی کیوں برداشت کر رہا ہوتا ہے. ایک یہ پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ تھوڑا ان کے جو ذہنی تربیت کے لیے بھی، جسمانی تربیت کے لیے بھی گیمز بھی ضروری ہیں، ذہنی تربیت کے لیے اور ان کی شخصیات، ان بچوں کو شخصیات بنانے کے لیے، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا، جو مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے ہر مرتبہ دیکھ کر، اور میں پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں، ہم صرف آواز بلند کر سکتے ہیں. صاحب اقتدار کچھ کر سکتے ہیں، مگر صاحب اقتدار جو ہیں ان کی توجہ نہیں ہے ان چیزوں کی طرف، ان امور کی طرف کہ جس سے ملک اور عوام کے مفادات وابستہ ہیں. حکمرانوں کی کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف. آپ یہ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن یہ وہ سورس ہے کہ اب دنیا پوری ایک گلوبل ولیج ہے نا، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے تمام دنیا کے ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں. اسی طرح ہی ہمارا ٹی وی چینل دنیا کے تمام ممالک میں دیکھا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو ٹی وی جو اینکرز، نیوز اینکرز اور ڈفرنٹ جو پروگرامز کی اینکرز ہوتی ہیں، فیمیل اسپیشلی، وہ دوپٹہ اچھے طریقے سے پہنتی تھیں. گریجولی یہ ہوا کہ وہ دوپٹہ سروں سے سرکتا ہوا شولڈر پہ، شانوں پہ آ گیا، مگر یہ کہ 9 اور 10 محرم کو کم از کم وہ دوپٹہ پھر سر پہ آ جاتا تھا. کاسمیٹکس تھوڑی سی ریزنیبل ہو جاتا تھا ان کا استعمال. اسی طرح ہی جو ٹی وی پہ جو کمرشلز چلتے ہیں
وہ اس میں میوزک 9 اور 10 محرم کو روک دیا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابھی آپ نے، مجھے نہیں معلوم کہ نوٹس کیا ہے یا نہیں، پورا مہینہ 9-10 محرم کو بھی میوزیکل ایڈورٹیزمنٹس چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی پہ، اور ہماری جو نیوز اینکرز اور دیگر جو ٹی وی کے پروگرامز کی اینکرز ہیں، نو دوپٹہ، وہ جو دوپٹہ سر سے اتر کر شانوں پہ آیا تھا، شانوں سے اتر کے شاید پیروں کے نیچے آ گیا، وہ آتا ہی نہیں سر پہ، وہ شانوں تک پہنچتا ہی نہیں۔ اور یہ لوگ نمائندگی کرتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کر عام عوام جو ہیں، وہ بچیاں، ٹین ایجرز اور حتیٰ کہ میچور خواتین بھی جو ہیں وہ انہیں فالو کرتی ہیں، ان کے فیشنز کو فالو کرتی ہیں۔ پوری دنیا دیکھ کر کیا سوچتی ہوگی کہ 10 محرم کو بھی، جس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور چشم نے اتنی بے نظیر قربانی دی کہ دوسرے مذاہب کے لوگ انہیں سلام بھیجتے ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اتنے بے حس اور بے ہمیت ہو گئے ہیں کہ ان کے رہن سہن میں، ان کے زندگی کے معمولات میں کوئی 19-20 کا بھی فرق نہیں آتا۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ یہ کلمہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جن کے بارے میں آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مواقع پر ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین علیہ السلام میری زندگی کے چمن کے گلاب ہیں، اور جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری بیوی، میری ملکہ، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا، جو فاطمہ سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ تو ہم جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت پوتر، بہت عظیم و شان قسم کی چیزیں سمجھتے ہیں، ہم تو ان کی حق پا بھی نہیں ہیں۔ احترام کہاں گیا؟ لحاظ کہاں گئے؟ ویلیوز کہاں جا رہی ہیں؟ اور ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسری بے انتہا تکلیف دہ چیز، جس کو میں وہ تصویر آپ کے ساتھ ہائی لائٹ نہیں شیئر کر سکتی، میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سورس نہیں بن سکتی، کیونکہ اکثر لوگ بعض چیزوں کو لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن غیر ارادی طور پر وہ پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ تصویر شیئر کر رہے ہیں، چاہے ہم لانتے بھیجتے ہیں، اس کو ہم پروموشن بھی دے رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک سنگر ہیں آئمہ بیگ، جو کچھ عرصہ پہلے تو ایک پروگرام میں محض بیٹھ کر مسکراہٹیں بکھیرتی تھیں، پھر بعد میں تھوڑا گانا بھی شروع کرتی۔ ڈیفینیٹلی ہر بندے کے کچھ ٹاسک ہوتے ہیں، کچھ گولز ہوتے ہیں، پھر گریجولی وہ ان تک پہنچتا ہے کامیابی کے، یعنی وکٹری سٹینڈ تک پہنچتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ گانے کی طرف آئیں، پھر وہ اتنی کامیاب ہوئیں کہ وہ ایک پاپولر سنگر بن گئی پاکستان کی، اور جیسے جیسے وہ پاپولر ہوتی گئیں ان کا لباس مختصر ہوتا گیا۔ چلیے، مجھے یہ آپ کو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شوبز سے تعلق رکھتی ہے ابھی بھی، اس کا اپنا پہننا اوڑھنا وہ خود جواب دہ ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ ہم لوگوں میں سے تو نہیں ہے، شوبز سے تعلق ہے اس کا، وہ مٹیریل ہی اور ہے، اس کی ظاہری بات ہے پسند ناپسند اور ہونی بھی چاہیے۔ مگر ایک جو انتہائی تکلیف دہ بات کہ محرم الحرام کے دنوں میں ہی آئمہ بیگ صاحبہ کی ایک تصویر بہت وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے حسب معمول نیم اڑیاں لباس پہنا ہوا تھا، شاید ساڑی پہنی ہوئی تھی، ان کا پیٹ بھی ظاہری بات ہے ننگا تھا، ان کے بازو بھی ننگے تھے، اور ان دو بازوؤں میں سے ایک بازو پر اس خاتون نے امام زامن باندھا ہوا تھا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا یا فاطمہ سلام علیہ۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے کہ کن ہستی کا اس میں پاک ہے، اور ایک نام نہاد مسلمان خاتون نے کس حلیے میں وہ امام زامن اپنے بازو پہ باندھا ہوا ہے۔ مگر اس سے بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ میرے واٹس ایپ کانٹیکٹس میں مور دین 1000 لوگ ہیں، میں نے کسی کا سٹیٹس نہیں دیکھا جس پہ کنڈیم کیا گیا ہو، میں نے ٹویٹر پہ نہیں دیکھا کہ کوئی ٹرینڈ چلا ہو اور میں نے ڈسہارٹ ہو کے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر لیا، میں نے فیس بک پہ نہیں دیکھا کسی کو کنڈیم کرتے ہوئے۔ کیوں؟
یعنی ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی ہم نے یہ ہمارے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ تو ائمہ بے کا عمل ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم اس طرح بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ کیا روز محشر ہمارے سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ وہ ہماری ملکہ ہیں، وہ ہماری شہزادی ہیں، وہ خاتون جنت ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا چاند کے چھپ جانے کا واقعہ؟ وہ پاک بی بی کہ جن کا نام لینے سے پہلے ہمیں باوضو ہونا چاہیے۔ یہ بے حرمتی نہیں ہو رہی، یہ گستاخی نہیں ہو رہی، اور یہ لوگ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں۔ ہم کب تک منافقت کی زندگی جئیں گے اور دنیا سے عزت لینے کی توقع رکھیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ دنیا اصولوں پہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ جنت مومن کی معراج ہے اور دنیا کافر کی ہے، مگر کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان برے آدمی سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ میں برا نہیں کہہ رہی کسی کو، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اپنی محنت سے ارن کی ہوئی، جو ہماری نیک پاک، ہماری جو حلال جو کمائی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، ہم اس سے چیزیں خریدتے ہیں، خوراک خریدتے ہیں، دوائیاں خریدتے ہیں، دا موسٹ امپورٹنٹ، باقی گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سائڈ پہ کر دیں۔ بیسیکلی ہر امیر غریب کے جینے کے لیے پہلے نمبر پہ خوراک اور دوسرے نمبر پہ میڈیسن۔ کیا آپ میں ہم میں سے کوئی بھی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے ملک عظیم میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم شیور ہوں کہ ہم جو مرچ خریدتے رہے ہیں وہ مٹی کے برادے پہ، لکڑی کے برادے پہ کلر نہیں لگا ہوا بلکہ اصلی مرچ ہے؟ ہم دودھ والے سے دودھ لیتے ہیں کہ ہم 100% شیور ہوتے ہیں کہ یہ صرف ڈفرنٹ کیمیکلز کا مکسچر ہے، نہیں ہے، یا دودھ ہے، کیا ہے؟ کیا ہم شیور ہوتے ہیں؟ رزق اپروچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، میڈیسن غریب آدمی کے اپروچ سے باہر ہے۔ غریب کیا، مڈل کلاس میں جتنی مہنگائی کا جو طوفان آ چکا ہے اس ملک میں، تو بندہ سوچتا ہے کہ وہ میڈیسن لے یا وہ خوراک کھائے۔ اور میڈیسن بھی کیوں کامن ہے؟ ہر گھر میں آپ نے غور کیا کہ آج ہر گھر میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی میڈیسن لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوالٹی آف فوڈ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم غیر صحت مند خوراک کھاتے ہیں، ہم گٹرز کے پانی کے ساتھ اگائی ہوئی سبزیاں کھاتے ہیں، ہم خراب قسم کی کوالٹی کے اناج رنگ لگے ہوئے کھاتے ہیں، ہم جو مسالہ جات استعمال کرتے ہیں وہ بھی خالص نہیں ہیں، ہم جو دودھ پیتے ہیں وہ بھی خالص نہیں ہے، تو صحت کیسے ہے؟ اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم میں سے کچھ لوگ ہی ذمہ دار ہیں، اور کہتے ہیں ہم کہ وہ عیسائی برے ہیں، وہ یہودی برے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی عیسائی کی بنائی ہوئی یا یہودی کی بنائی ہوئی کوئی بھی فوڈ سٹف یا میڈیسن جیلی ہو، نو وے۔ تو اللہ کیوں نہ انہیں دنیا کی جنتیں دے، وہ کیوں نہ کامیاب زندگی گزاریں؟ جو ہماری کتاب قرآن مجید جو ہمیں تعلیمات دیتی ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب عنایت کی، ہم تو اس پہ عمل نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں، انہوں نے ٹرانسلیشنز کی ہیں، وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہیں، اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں۔ اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ ہم کتنے منافق ہیں کہ ہم انہیں تو کہتے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں، اور ہم خود اپنے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ پھر کرونا نہ آئے، ہر سال اس کی نئی ویو نہ آئے تو کیا ہو؟ پھر مختلف بیماریاں، کبھی ڈینگی کبھی کچھ اور نہ ہو تو کیا ہو؟ اور ایسے ایسے حادثات اور ایسی ایسی بیماریوں کی خبریں ہم ڈیلی بیسس پر سنتے اور دیکھتے ہیں کہ روح لرز کے رہ جاتی ہے۔ مگر ہم نے جو قیامت اٹھائی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر، اس نے تو ہمیں کچھ اور مقاصد کے لیے بھیجا تھا، مگر ہم ہر وہ کام کریں جسے ہمیں منع فرمایا گیا، اور ہر وہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس بہانے ہیں نہ کرنے کے لیے جو ہمیں کرنے کے لیے کہے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ اے محمد، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنے اصحاب سے کہو کہ اپنی بیویوں سے کہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں چار دیواری سے تو اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈالیں۔ اوڑھنی مینس کہ ایک بڑا سا کھلا سا کپڑا، جو چادر بھی ہو سکتی ہے، جو کھلا عبایا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کپڑا جس سے عورت کا جسم ڈھانپا جائے، جس سے اس کے کروز نمایاں نہ ہوں، اس کی خوبصورتیاں نمایاں نہ ہوں، وہ جو ایک جینڈر کی اٹریکشن ہوتی ہے وہ نشیب و فراز اس کے نمایاں نہ ہوں، یہ فرمایا گیا قرآن پاک میں۔ آج ذرا اپنے آس پاس دیکھیے،
کہ سو کالڈ حجاب بھی لیے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے، ٹھیک ہے، سر پہ حجاب ہے، چہرے پہ آدھا نقاب ہے، مگر جسم کھلا ہے، یعنی گوشت کی دکان پہ کوئی پہرا نہیں ہے، وہ دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ تو جب گوشت کو کھلا چھوڑیں گے تو کتے بلے تو آئیں گے، اور پھر عورت یہ شکوہ کرے کہ مرد کی نظر میں شرم نہیں، اور مرد ایسے دیکھتا اور ویسے دیکھتا ہے، عورت دکھاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے نا۔ حجاب بھی رکھ کے تو جو عبایا کے نام پہ جو میکسز پہنی جاتی ہیں، جو کس کے بیلٹ باندھی ہوتی ہے، جو فٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بدن کے اوپر کپڑا رکھ کے سلائی کیا گیا ہے، جو اس کے اوپر بے تحاشا قسم کا کام ہوتا ہے، چمک دمک بھی، ویسے ایمبرائڈریز بھی، یہ تو کہیں نہیں کہا گیا، یہ تو کہیں الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ عبایا ٹائپ میکسز نہیں ہے تو ویسے لباس جو پہنا ہوا ہے اس میں بھی خوب خود کو پرومیننٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھو میں کتنی فٹ ہوں، میرا فگر کس قدر خوبصورت ہے۔ تو ان خوبصورتیوں کے خراج انہی شکلوں میں ملتے ہیں جو اس وقت ہمارے آس پاس خبریں بکھری ہوئی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ مرد کو بھی کسی دنیا کی کسی دین نے بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ عورت کو نظر بھر کے دیکھے۔ یہی ہمارے مرد، پاکستانی معاشرے کے مرد جب دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں عورتیں شارٹس میں بھی پھر رہی ہوتی ہیں، مگر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی وصل نہیں کرتے، کوئی اس کے قریب ہی جانے کی جرت کرے۔ کیوں؟ معلوم ہوتا ہے انہیں، یہ علم ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی جرت کریں گے تو قانون حرکت میں آ جائے گا اور ہم نے بچنا نہیں۔ مگر اس ملک عظیم میں ہر مرد کو پتا ہے میں جو مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر خود اپنے کوئی بہت زیادہ تعلقات ہائی فائی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی سفارش نکل آئے گی اور بچت ہو جائے گی۔ کون سا کسی نے چوک میں پھانسی دے دینی ہے؟ اس لیے 6 ماہ کی بچی سے لے کر 80 سال تک کی عورت محفوظ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اور کیا ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے ہر ایشو کو، ہر پرابلم کو، ہر چیز کو؟ اور پھر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ جب تک ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم اپنے لیے وہ جو کچھ ہم اپنے لیے مانگتے اور چاہتے ہیں وہ ہم دوسروں کے لیے نہیں مانگیں گے، جب تک ہم اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے خیر نہیں مانگیں گے، جب تک ہماری زبان چھولے اگلنا، نفرت کے شعلے اگلنا اور تیر برسانا بند نہیں کرے گی، یقین کیجئے ہماری نمازیں، قرآن سب بیکار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن کھولیے، ترجمے سے پڑھیے، اس میں مالک نے کیا فرمایا ہے کہ میں تمہارے نمازیں، روزے، تمہارے قربانیوں کے خون اور گوشت تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ پڑھیے۔ میں کئی بار یہ بات ڈسکس کر چکی ہوں اپنے چینل پہ کہ ہمیں اپنی روٹین بنانا چاہیے کہ ڈیلی بیسس پر زیادہ نہیں تو کم از کم 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی دیکھیں۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے، یہ صرف اس لیے نہیں آئی کہ ہم دوستوں میں بیٹھ کے بتائیں کہ میں نے رمضان میں اتنے قرآن پڑھے، میں نے پورے سال میں اتنے قرآن پڑھے۔ افضل ہے، یس، اس کو پڑھنا اور دیکھنا بھی افضل ہے، مگر اس سے حاصل کرنا افضل ہے نا، اس سے سیکھنا ضروری ہے۔ زندگی کو بے بندگی کے حصار سے نکالنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم 5 وقت نماز پڑھیں مگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہو کر کس سے کیا بات کر رہے ہیں، اور قرآن کھولتے ہیں تو وہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ جب ہمیں یہ ادراک ہی نہیں ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بہتری کے راستے پہ قدم بڑھا سکیں؟ جبکہ ہم میں سے ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جس زندگی کے پیچھے ہم ہر وقت بھاگتے رہتے ہیں، اس کے معیار بلند کرنے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آرٹیفیشلٹی کی طرف بھاگتے رہتے ہیں تاکہ ہم دوسروں سے بہتر نظر آ سکیں، ہم ان پہ روک جما سکیں کہ ہم ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہم ان سے زیادہ کہہ لیں کہ امارت ہے ہمارے پاس۔ بندو، خدا کے بندوں، کوئی بادشاہ وقت بھی کیا حیثیت رکھتا ہے اس رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے؟ کیا حیثیت؟ ایک چونٹی کے جتنے بھی نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، کیا ہمیں اپنے آخری وقت کے لیے اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں رکھنی چاہیے؟ جبکہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے
کہ اس زندگی سے بے وفا، بے بھروسہ کچھ اور ہے ہی نہیں، بالکل یہ انسانوں کی طرح ہی بے وفا ہے۔ آپ اس سے کتنی محبت کر لیں، آپ اس کے ساتھ کتنا بھاگ لیں، یہ کبھی آپ کی نہیں بنے گی، جیسے انسان نہیں بنتے، زندگی بھی نہیں بنتی۔ یہ کسی بھی وقت ہم اس کے ساتھ جڑے بیٹھے ہوں گے، مگر موت آئے گی اور اس کے پنجے زندگی کے ہاتھوں سے ہمیں جھپٹ کر لمحوں کے اندر لے جائیں گے۔ تو پھر ہم کیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس دنیا، کس زندگی، اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے پیچھے کیوں اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی سوچوں اور اپنی لائف سٹائل میں چینجز لانے کی ضرورت نہیں؟ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں صدقے، میں قربان، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔